کوئٹہ کے مشرقی بائی پاس ملا خیل آباد میں انتخابی دفتر پر دستی بم حملہ ہوا۔ عطیہ اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی عطیہ۔ جی بالکل، کوئٹہ کا علاقہ ہے مشرقی بائی پاس کے علاقے ملا خیل آباد میں مظلوم مولوی تحریک کے الیکشن کمپین دفتر پر نامعلوم افراد کی جانب سے ہینڈ گرینیڈ کا حملہ کیا گیا ہے۔ دستی بم حملے میں ایک شخص زخمی ہو گیا ہے اور زخمی شخص کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کوئٹہ کے مشرقی بائی پاس ملا خیل آباد میں انتخابی دفتر پر دستی بم حملہ ہوا۔ عطیہ اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی عطیہ۔ جی بالکل، کوئٹہ کا علاقہ ہے مشرقی بائی پاس کے علاقے ملا خیل آباد میں مظلوم مولوی تحریک کے الیکشن کمپین دفتر پر نامعلوم افراد کی جانب سے ہینڈ گرینیڈ کا حملہ کیا گیا ہے۔ دستی بم حملے میں ایک شخص زخمی ہو گیا ہے اور زخمی شخص کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ الیکشن ڈیوٹی پر عدم حاضری، محکمہ ہیلتھ کے 267 ملازمین کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ اصغر عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، یہ قومی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی کہ وہ قومی یہ ذمہ داری کو ادا کرے، لیکن آج وہ انہوں نے وارنٹ آف اریسٹ کرائے کہ 200-250 سے زیادہ ملازمین جو محکمہ صحت کے ہیں وہ ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہو رہے ہیں کہ جو پریزائڈنگ آفیسر کی معاونت ان کو کرنا تھی۔ اس پر آج ریٹرننگ آفیسر CS 110 جنہیں کے مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات بھی دیے گئے ہیں، انہوں نے یہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے SSP ساؤتھ اور سٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان ملازمین کو گرفتار کر کے کسی بھی صورت میں آج پیش کرے تاکہ وہ اپنی ڈیوٹی پر پہنچ سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں عام انتخابات میں انتخابی عملے کی کمی پوری کرنے کے لیے انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ کمشنر کراچی نے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ کمشنر کراچی کی رپورٹ کے مطابق الیکشن قومی فریضہ ہے، ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کراچی ڈویژن 67,420 عملہ مختصر کیا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں ملازمین نے غیر ضروری طور پر چھٹیاں لیں۔ چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ ملازمین متعلقہ ROs کے روبرو پیش ہو جائیں۔ RO DRO کے توسط سے غیر حاضر ملازمین کی رپورٹ پیش کریں۔ رپورٹ تعدیبی کارروائی کے لیے چیف سیکرٹری کو پیش کی جائے گی۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ نیب ریفرنس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی، یہ فیصلے میں کہا گیا ہے۔ حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، احتساب عدالت کے جج محمد رشید نے یہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے اور کئی مکمل تحریری فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے پروسیکیوشن وہ اس کیس میں نیب تھی اور وہ اپنا کیس جو ہے وہ ثابت کرنے میں کامیاب رہی ہے، اور عدالت نے لکھا ہے کہ استغاثہ اپنے کیس میں ثابت کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کو 14 سال قید کرنے کا فیصلہ جاری کیا جاتا ہے۔ جیل میں گزرا ہوا وقت سزا میں شامل ہوگا۔ تحریری فیصلہ 23 صفحات پر مشتمل ہے۔ عدالت نے لکھا ہے کہ بانی PTI اور بشرا بی بی نے وزیراعظم آفس کا غلط استعمال کرتے ہوئے 1573.72 ملین کا مالی فائدہ حاصل کیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ دونوں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مرتکب قرار پائے ہیں۔ تفصیلی فیصلے میں مزید لکھا گیا ہے کہ فراڈ کے ذریعے پبلک پراپرٹی کو حاصل کیا گیا ہے، جبکہ سیٹ کی مالیت پرائیویٹ لگوائے تخمینہ جو ہے وہ تخمینہ سے کہیں زیادہ جو ہے وہ تھی۔ اس حوالے سے 23 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ احتساب عدالت کے جج محمد کیا ہے۔ جی، یہ 2 روز قبل یہ فیصلہ سنایا گیا تھا اڈیالہ جیل میں، اور یہ واحد ریفرنس تھا جس کا کیس کا ریفرنس کا ٹرائل اور جو پورا کیس کنکلوڈ ہوا ہے وہ 1 ماہ اور 12 دن میں ہوا ہے، کیونکہ نیب ریفرنس کا اس سے پہلے کوئی بھی ٹرائل اتنا جلدی مکمل نہیں ہوا تھا، اور اب اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ایک اور چیز ہے جو کہ ایسی کی تیسی ہے، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ایسی ہے کہ کراچی کی عمارتیں اور عمارتوں میں لگنے والی آگ۔ ابھی ہم RJ مال کو ہی رو رہے تھے اور عرشی مال کو رو رہے تھے، تو ایک اور جگہ پہ جی جناب علی ایک واقعہ پیش آ گیا ہے۔ کراچی کا علاقہ مجینہ روڈ، یہاں پہ جوبلی سینٹر کے بیسمنٹ میں دکانوں میں آگ لگ گئی ہے۔ ریسکیو کا عملہ وہاں پہ موجود ہے، آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ڈیٹیلز بھی لے لیتے ہیں۔ صدف نذیر شاہ ہمارے ساتھ، نذیر شاہ سے پوچھتے ہیں۔ نذیر، یہ 2 دکانیں بتائی جا رہی ہیں جن میں آگ لگی ہے، تو کیا صورتحال ہے اس وقت؟
रोड जुबली सेंटर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ आपसे कुछ देर कबल यहाँ पर बेसमेंट में आग लगने की इत्तला मिली थी, जिस पर 4 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और रेस्क्यू 1112 की टीम यहाँ पहुंची है। हम इनसे बात करेंगे। इफ्तिखार साहब, ये बताइएगा अंदर क्या पोजीशन है और आग किस में लगी हुई है? यहाँ पहुंचे तो कंडीशन ये है कि 2 दुकानों में आग लगी है, दोनों दुकान गारमेंट्स के। हमारे लड़के फायर फाइटिंग कर रहे हैं। अभी कबल वक्त होगा आपको कुछ बताना, जब तक ये मामला पूरे नहीं हो जाता। आग लगी हुई है या अभी कंट्रोल? लगी हुई है 2 दुकानों में। कोई मजीद फैलने का खदशा है? और ऊपर जो रहायशी भी है, इनको यहाँ से निकालने की कोशिश? फिलहाल जो है हमने कंट्रोल कर लिए, एक दुकान से कंट्रोल कर लिए, दूसरे दुकान में चल रही है। जब तक कंट्रोल नहीं हो जाती तब तक हम आपको कुछ नहीं है सब बता। बिल्कुल देखें, यहाँ नीचे बेसमेंट में 2 दुकानें जिसमें आग लगी थी, जिसमें इनका कहना है कि एक दुकान पर लगी हुई आग पर तो कंट्रोल कर लिया गया है, दूसरे पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इसके 3 दरवाजे, एक इस तरफ, दूसरा और तीसरा इस जानिब। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेंजर्स और पुलिस के जो एहलकार है वो भी यहाँ पर पहुंचे। ये रिहायशी इमारत है जिसमें नीचे दुकानें भी हैं और फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि जल्द अज जल्द कोशिश की जाएगी कि आग पर काबू पाने के बाद उसे मुकम्मल तौर पर कूलिंग कर दिया जाए। ये साल जब से शुरू हुआ है तो ये कराची में जो इस तरह के और मुल्क के दीगर शहरों में हो रहे हैं वाकयात, ये बड़े कंसर्निंग है। और इस पर ये कहा जाता है कमेटी बन गई जी, अब इसकी रिपोर्ट आएगी। उन रिपोर्ट के आने के बाद एक्शन कुछ नहीं होता है, तो ये बड़ा हमें इस वक्त कंसर्निंग लगता है। वफाकी हुकूमत ने गंदम की दरामद पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुल्क में आटे की कीमतें मुस्तहकम और ज़खायर ज़रूरत के मुताबिक मौजूद हैं। ACC ने सरकारी सतह पर गंदम की दरामद रोकने का फैसला किया। मुल्क में गंदम के ज़खायर को तसल्ली बख्श करार दे दिया गया। ACC को गंदम की तलब और रसद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ACC ने तलब और रसद में इस्तेहकाम पर वजारत नेशनल फूड के इक़दामात को सराहा। TCP ने हाल ही में 1,10,000 टन गंदम दरामद का टेंडर जारी किया था। रवां साल गंदम का पैदावारी हदफ 32.1 मिलियन टन हासिल कर लिया जाएगा। गंदम की शिकायत की काश मुकर्रर हदफ से 1.8% जायद हुई। कराची इंटर बोर्ड में तलबा के इम्तिहानी नताइज में जालसाजी की तस्दीक हो गई। हुकूमत ने इंटर बोर्ड के 8 अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमे के लिए एंटी करप्शन को खत लिख दिया। अफसरान में इंटर बोर्ड के 2 साबिक चेयरमैन और इम्तिहानी कंट्रोलर्स भी शामिल हैं। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी संजय। जी बिल्कुल, कराची इंटर बोर्ड में नताइज तब्दील करने का सिलसिला सालों से जारी निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर ने कराई, तो न सिर्फ गुज़िश्ता साल बल्कि 2021 और 22 के नताइज में भी तब्दीली की गई। नताइज छेड़छाड़ करके नताइज बदले गए, जिसका इंकशाफ वजीर आला सिंध की जानिब से कराई गई तहकीकात में सामने आया है। और इस तहकीकाती रिपोर्ट के बाद निगरान वजीर आला सिंध की जानिब से एक हुक्म दिया गया है कि इन अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाए। एंटी करप्शन को इन्हें गिरफ्तार करने के लिए खत लिखा गया है। जो खत लिखा गया है उसके मुताबिक अगर साबिक जो है वो 8 ऐसे अफसरान हैं जो निचले दर्जे के नहीं बल्कि आला तरीन इंटर बोर्ड के साबिक। ये भी बताइएगा जो बच्चे मुतासिर हुए हैं उनके हवाले से क्या फैसला? देखिए, पहले इनके खिलाफ केसेस दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद ही बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से निगरान वजीर आला फैसला करेंगे। जिन अफसरान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है, जिन पर मुकदमा दर्ज होंगे, वो निचले दर्जे के नहीं बल्कि आला ओहदों पर इंटर बोर्ड में तैनात रहे हैं। साबिक चेयरमैन है सईद उद्दीन, इन पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा इंटर बोर्ड के इसके पहले साबिक चेयरमैन है नरसीम अहमद मेमन, इन पर भी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। कंट्रोलर इम्तिहानात हैं, 2 ऐसे कंट्रोलर इम्तिहानात थे जो नताइज की फेरफार में मुलविस पाए गए हैं, जिसमें अनवर अलीम साबिक कंट्रोलर है। इसके अलावा जहीर उद्दीन भुट्टो ये भी मुलविस पाए गए हैं। इन दोनों पर भी मुकदमा दर्ज करने के हुक्म दिया गया है। इसके अलावा डिप्टी कंट्रोलर थे एग्जाम के, उनको भी मुकदमा दर्ज होगा, असलम चौहान। इसके अलावा 3 ऐसे असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे जो भी इस धंधे में मुलविस पाए गए हैं। तो बोर्ड के आला अफसरान से लेकर नीचे तक अमला नताइज तब्दील कराने में मुलविस रहा है। इस तहकीकाती रिपोर्ट में ये सामने आया है कि कराची इंटर बोर्ड में पैसे लेकर नताइज तब्दील किए जाते रहे, जिसका असर बच्चों पर हुआ है। अब सिंध हुकूमत इनके हवाले से फैसला करेगी। जिनके नताइज अभी जो तब्दील हुए हैं, जो बच्चे फेल हुए हैं, उसके हवाले से एक नई कमेटी तश्कील दी जाएगी जो उनका फैसला करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील ने इस्तीफा दे दिया। फाजिल जज ने जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया है। आबिद खान से मजीद बात करते हैं। आबिद, इन्हें रिटायर होना कब था? बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने जो है वो अपने अहदे से मुस्ताफी हो गए हैं।
یہ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ججز میں تھے اور 11ویں نمبر پہ جو ہے سینیارٹی نمبر جو ہے ان کا نام تھا، اور 2028 میں جسٹس شاہد جمیل نے لاہور ہائی کورٹ کے جج کے عہدے سے ریٹائر ہونا تھا. آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. لہٰذا اب جسٹس شاہد جمیل خان کی جانب سے یہ اہم ترین ڈیٹ ہے کہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. میں یہ بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین ججز میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور 2011 جو 11ویں نمبر پہ وہ سینیارٹی کے حساب سے وہ موجود تھے، مگر اب وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے گئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر انہوں نے یہ استعفیٰ دیا ہے. جی عابد خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے تو اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل نے استعفیٰ دے دیا ہے. فاضل جج نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا اور یہ استعفیٰ انہوں نے صدر مملکت کو بھی بھجوا دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل نے استعفیٰ دے دیا ہے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. الیکشن کمیشن نے کے پی میں امیدواران کے خلاف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائیاں کی ہیں. ظفر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی ظفر. جی بالکل، 8 فروری قریب جیسے جیسے قریب آ رہی ہے ویسے ویسے امیدواروں کی جانب سے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو دوسری طرف الیکشن کمیشن کی جو مانیٹرنگ ٹیمیں ہیں ان کی کارروائیاں بھی زور پکڑتے جا رہی ہے. ابھی تک خیبر پختونخوا کے 7 ڈویژن میں مجموعی طور پر انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر امیدواروں پر جو جرمانہ عائد کیا گیا ہے وہ 20,60,000 روپے ہے، جن میں پشاور ڈویژن میں مجموعی طور پر 1,75,000، ملکن ڈویژن میں 6,30,000 روپے جرمانہ وصول کیا گیا ہے، جبکہ ہزارہ ڈویژن میں 2 لاکھ، مردان ڈویژن میں 1,05,000، کوہاٹ ڈویژن میں 3,99,000، بنو ڈویژن میں 1,75,000 اور ڈی آئی خان ڈویژن میں 3,10,000 روپے جرمانے کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. پشاور ہائی کورٹ نے کامران بنگش کی عبوری ضمانت میں 16 فروری تک توسیع کر دی. عدالت نے پولیس کو کامران بنگش کی گرفتاری سے روک دیا. سماعت کے دوران وکیل صفائی نے دلائل میں کہا کہ درخواست گزار کے خلاف چترال اور کوہستان میں بے بنیاد کیسز بنائے گئے ہیں. درخواست گزار پشاور میں الیکشن مہم چلانا چاہتے ہیں لیکن گرفتاری کا خدشہ ہے. پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے سماعت کی. راولپنڈی سے خطرناک آتشی اسلحے کی بھاری کھیپ پکڑی گئی ہے. پولیس نے 2 اسمگلرز کو گرفتار کر لیا. سی پی او خالد ہمدانی کے مطابق اسلحہ اسمگلر سے 35 پستول برآمد ہوئے. بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی بابر. سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے جس کے تحت ویسٹیج کے علاقے میں ایک پولیس نے ناکے پر مشکوک گاڑی کو روکا. سی پی او خالد ہمدانی کے مطابق اس گاڑی سے بھاری مقدار میں آتشین اسلحہ برآمد ہوا اور 2 اسمگلروں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. موجودہ صورتحال کے پیش نظر سیکورٹی کے سخت انتظام جو ہے وہ جاری اور تمام تر حالات پہ نظر رکھے ہیں، ایسا کہنا ہے سی پی او راولپنڈی خالد محمود ہمدانی کا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. مولانا مسعود الرحمان عثمانی کے قتل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی. تحقیقاتی حکام نے گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر چھاپہ مارا اور واردات میں استعمال موٹر سائیکل برآمد کر لی. ذوالقرنین حیدر آگاہ کیجیے. عثمانی کے قتل میں پیش رفت ہوئی ہے اور تحقیقاتی حکام نے ملزمان کی نشاندہی پر چھاپہ مارا ہے اور قتل کی واردات میں یہ استعمال ہونے والی موٹر سائیکل ہے وہ برآمد کی ہے. ملزمان نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ان کو جو رقم ہے وہ پاکستان میں ہی فراہم کی گئی تھی اور اسی رقم سے قتل کی واردات میں جو استعمال ہونے والا اسلحہ ہے وہ خریدا گیا ہے. اس وقت جو ماسٹر مائنڈ ہے اور اس کے ساتھی ہے وہ اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے اور جسمانی ریمانڈ پر پولیس ان سے مزید تفتیش کر رہی ہے. بہت شکریہ ذوالقرنین. پنجاب میں نمونیا مزید 7 بچوں کی زندگیاں نگل گیا. لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران نمونیا سے 1 ہلاکت رپورٹ ہوئی. پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران نمونیا کے 764 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی حسن. جی پنجاب میں جو ہے وہ نمونیا سے ہلاکتوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران نمونیا سے 7 مزید بچے جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اور لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران نمونیا کا 1 جو ہے وہ اب فی الحال ہلاکت ہوئی ہے اور پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران نمونیا کے 764 کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ لاہور میں 178 نئے کیسز سامنے آئے ہیں. پنجاب میں رواں سال نمونیا سے 303 بچوں کی اموات ہو چکی ہیں اور 18,804 کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ لاہور میں 58 ہلاکتیں ہو چکی ہیں.
صرف جنوری کے ہی مہینے میں اور 3,520 کیسز سامنے آئے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. رینجرز اور پولیس کی کراچی کے علاقے اختر کالونی میں کارروائی میں ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی نذیر. بالکل دیکھیں، رینجرز اور پولیس نے اختر کالونی میں کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ملزم عبدالجلیل عرف منشی کو گرفتار کیا ہے، جس کے قبضے سے اسلحہ برآمد کیا گیا ہے. ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ ملزم نے 2 سی بی پر فیملی سے لوٹ مار کی تھی اور گن پوائنٹ پر لاکھوں مالیت کا سامان جس میں 3 آئی فون، 1 اسمارٹ واچ اور نقد رقم شامل تھی وہ چھینا گیا تھا، جس کی واردات کی CCTV بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی اور مقدمہ ساحل تھانے میں درج کیا گیا تھا. ترجمان رینجر کا کہنا ہے کہ ملزم 150 سے زیادہ وارداتوں میں ملوث سے اور ڈکیتی مذاہب پر لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے فائرنگ بھی کرتا تھا اور ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جانی کچھ اہم خبریں شامل کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نکاح کیس خارج کرنے کی درخواست نمٹانے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا، جس میں عدالت نے دھوکہ دہی سے نکاح کے الزام میں جاری سمن کالعدم قرار دینے کی استدعا مسترد کر دی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے 16 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا. تحریری فیصلے کے مطابق فراڈ سے نکاح کے الزام میں سمن جاری کرنے میں قانون کی خلاف ورزی نہیں پائی گئی. دھوکہ دہی سے نکاح کی حد تک ملزمان ٹرائل کورٹ میں میرٹ پر کیس لڑیں. سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق فرد جرم عائد ہونے کے بعد کیس خارج نہیں کیا جا سکتا. بانی PTI اور بشرا بی بی کی درخواستیں جزوی منظور کی جاتی ہیں. بانی PTI اور بشرا بی بی نے کیس خارج کرنے کی درخواستیں دائر کی تھی. کیس قابل سماعت قرار دے کر طلبی کے جاری سمن خارج کرنے کی استدعا کی گئی. تحریک انصاف کے 5 فروری کو ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کر دی گئے ہیں. عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. عبدالقادر، کیا وجہ سامنے آئی؟ دیکھیے، گزشتہ روز تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا تھا کہ 5 فروری کو وہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے جا رہے ہیں، لیکن پارٹی ممبران کی مصروفیت کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پارٹی کے اکثریتی ممبران جو ہیں وہ عام انتخابات میں مصروف ہیں، لہٰذا انہوں نے چیف آرگنائزر سے رابطہ کیا اور انٹرا پارٹی الیکشن مؤخر یا ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی. اب تحریک انصاف کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ پارٹی ممبران کی درخواست پر انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کر دیے گئے ہیں اور اب جو نیا شیڈیول ہے وہ عام انتخابات کے بعد جاری کیا جائے گا. تو اس وقت جو 5 فروری کو ہونے والے انٹرا پارٹی انتخابات تھے وہ فی الحال ملتوی کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. تحریک انصاف کے 5 فروری کو ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کر دیے گئے ہیں اور تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن اب عام انتخابات کے بعد ہوں گے. سندھ ہائی کورٹ نے کمسن لڑکیوں کی عدم بازیابی پر اظہار برہمی کرتے ہوئے پولیس کو لڑکیوں کی بازیابی کے لیے فوری اقدامات کرنے کا حکم دے دیا. اصغر عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. اپڈیٹ کیجیے گا. جی، 11 سالہ صفیہ اور 14 سالہ سعدیہ 2022 میں یہاں سے گم ہوئی تھی کورنگی کے علاقے سے. اس کے بارے میں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان لڑکیوں کی شادی ہو گئی ہے لیکن وہ عدالت میں پیش کرنے میں ناکام رہی ہے، جبکہ ان کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ انہیں جو اطلاعات ملی ہیں کہ جو تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان لڑکیوں کو بلوچستان کی طرف لے جایا گیا اور خدشہ یہ ہے کہ انہیں ملک سے باہر لے جا کر بیچ دیا جائے گا. تو پولیس کو کہا جائے کہ وہ FIA اور ناظرہ سے بھی رابطہ کرے تاکہ ان ملزمان کے اور لڑکیوں کے شناختی کارڈ وغیرہ اور جو بھی ذرائع ہیں ان کو تلاش کیا جائے، کیونکہ یہ ایک منظم کاروبار کیا جا رہا ہے لڑکیوں کو بیچنے کا. اس طرح عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ وہ جلد از جلد لڑکیوں کو بازیاب کرے اور جدید ذرائع استعمال کرے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. دہشت گردوں کے 29 جنوری 2024 کو بلوچستان کے علاقے مچ میں کیے جانے والے حملے میں زخمی ہونے والے مقامی افراد نے دل دہلا دینے والے انکشافات کیے ہیں کہ دہشت گردوں نے نہتے مزدوروں کو گولیاں ماری اور پھر مقامی لوگوں کی املاک اور ٹرکوں کو آگ لگائی. 10 بندے 15 ہمارے کمرے کے اوپر گئے تھے دہشت گرد. پھر ہم لوگوں کو گولی مار دی، ایک میرے کزن کو. پھر ہم لوگوں نے بولا جا کے سیٹ کو بولو ہوٹل خالی کر دو. پھر ہم لوگ نیچے آ کے ہوٹل سیٹ کو بولا ہوٹل خالی کر دو. پھر اس لوگوں نے بولا جا کے مسجد میں چھپ جاؤ، ہم لوگ ہوٹل کو تباہ کریں گے. سیٹ کو بولا ہم سارے گئے، 40-50 مزدور تھے وہ سارے مسجد میں چھپ. اس لیے ہم آرمی کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو اس لوگوں نے بچا لیا. یہ حملہ تو دہشت گردوں نے کیا ہے سر. 10 بندے آئے ہمارے کمرے میں، پھر ہم لوگوں کو گولی لگے. تقریباً 9 بجے گولی لگا انہوں نے. 5 بجے تک ہم مسجد میں تھا، زخمی تھا، مسجد میں پڑا ہوا تھا. پھر ایمبولینس والوں نے آیا 5 بجے ادھر ہاسپٹل پہنچے.
लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में बानी PTI के खिलाफ जिना हाउस हमला समेत जलाओ घिराव के मुकदमात की समाअत हुई। बानी PTI के खिलाफ 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तें एडमिन कोर्ट मुंतकिल कर दी गईं। आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी आबिद। जी बिल्कुल, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में बानी PTI के 7 मुकदमात में अबूरी जमानत पर समाअत हुई और अदालत ने 3 मुकदमात एडमिन कोर्ट की जो है वो अदालत में मुंतकिल कर दिया। अदालत ने जिना हाउस हमला, अस्करी टावर हमला और थाना शातमान नजर आतश करने का जो केस था वो जो है कोर्ट नंबर 1 में मुंतकिल किया, जबकि बाकी जो 4 मुकदमात हैं उस पर अदालत ने समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। आज जो है अभी तक बानी PTI की अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी मुकम्मल नहीं की जा सकी। अदालत ने करार दिया कि कुछ देर के बाद जो है वो बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल की जाएगी। अब इस केस की मजीद समाअत अदालत ने 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इंतखाबी गहमा गहमी अपने उरूज पर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज शिकारपुर से कश्मोर और कनकोट तक रैली की क़यादत करेंगे। मदीजी से शुरू होने वाली रैली कनकोट में थल के मकाम पर खत्म होगी। बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ मकामात पर रैली के शुरा से खिताब करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी रैली के बाद जेकबाबाद के नुमाइश ग्राउंड में इंतखाबी जलसे से भी खिताब करेंगे। आसफा भुट्टो जरदारी नौशहरो फिरोज सखर और रहीम खान में इंतखाबी रैलियों की क़यादत करेंगी।